لوگ جہاد کے لیے دل و جان سے آمادہ نہ تھے، اندر سے پروگرام نہیں تھا، اور مجاہدین کی خواہش یہ تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ کے مسلح اور منظم لشکر کی بجائے ابو سفیان کا وہ جو تجارتی قافلہ ہے اس سے ٹکراؤ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے تصادم کو مقدر فرمایا تاکہ حق کی حقانیت اور غلبہ ثابت ہو جائے۔ اگرچہ کچھ لوگوں کا ارادہ یہی تھا کہ جنگ بدر میں ابو جہل کے لشکر سے ٹکرانا، آپ کو پتہ ہے نا کہ ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہا تھا، اس کے لیے مسلمان نکلے تھے، وہ تو بچ کے نکل گیا، پھر ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے تمہارا ان سے مقابلہ کرایا تاکہ اللہ حق کو واضح کر دے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 24 تک بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے نصرت کے لیے بھیجے۔ فرشتے آئے مدد کرنے کے لیے۔ میدان بدر میں سخت زمین اور پانی کے چشموں پر کفار کے پاس تھے، اور نرم زمین جس پر چلنا دشوار تھا مسلمانوں کے پاس تھی، اور پانی کی بھی قلت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وہم پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، مسلمانوں نے وافر پانی جمع کر لیا، اور ان کی شرعی اور طبی ضروریات بھی پوری ہوئی۔ شرعی ضرورت کون سی ہوتی ہے جی؟ پانی کی، وضو کرنا، غسل کرنا، یہ کون سی ضرورت ہے؟ اور طبی ہے کہ پانی کا پینا۔ اور دلوں کو بھی اطمینان ملا کہ اللہ نے بارش عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد میں پسپائی اختیار کرنے والوں کو اپنے غضب کا حقدار قرار دیا۔ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکی، یہ مٹھی میں پکڑ کے حضور نے پھینکی تو فرمایا یہ لوگ رسوا ہو جائیں، یہ ریت ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی ہے۔ جس وقت آپ نے پھینکی تھی لیکن در حقیقت وہ اللہ نے پھینکی۔ کہا محبوبہ تو نے نہیں پھینکی، وہ میں نے پھینکی ہے، اس لیے کہ ہاتھ تھیرے تھے، طاقتیں خدائی تھی، طاقتیں خدائی تھی۔ تو اس طرح اگر حضور کسی کی مدد کرتے ہیں، مشکل کشائی فرماتے ہیں، تو دراصل وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کو فیصلہ کن جنگ قرار دیا اور مسلمانوں سے فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جایا کرو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفری ہے۔ یہ آیت نمبر آپ جا کے ملاحظہ کیجئے گا 24، اور پھر اس کی تفسیر جس نے بھی لکھی ہے نا وہ پڑھ لیجئے گا، اتنا وقت نہیں کہ میں تفسیر میں جاؤں۔ جب بھی اللہ رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ، حالانکہ اللہ تو بلاتا ہی نہیں، بلایا کون کرتے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور نے بلایا، میں جلدی سے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا میں نے بلایا تو آیا کیوں نہیں؟ عرض کی حضور نماز پڑھ رہا تھا، اور میں نماز پڑھتا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ سورہ انفال میں رب فرماتا ہے جب میرا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جایا کرو، یعنی معنی یہ کہ نماز توڑ کے آنا چاہیے تھا۔ یہاں میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حضور بلائے تو نماز چھوڑ کے چلا جا، اور واپس آ کے نا جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لے، سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں، تو نماز مکمل کر لے۔ جتنی دیر تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھا سمجھ لے میں رب کی عبادت میں ہی موجود تھا۔ ہاں اسی لیے اقبال نے کہا تھا اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، بس کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا یہ نماز تھی تیری۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا یہ مت سمجھنا کہ ظالموں کے فتنے کا وبال صرف ان لوگوں تک محدود رہے گا، اگر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل رک گیا تو اس کے اثرات باقی معاشرے کو بھی بھگتنے پڑیں گے۔ یہ آیت نمبر 25 ہے۔ اگر نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا جائے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا جائے تو اس کا وبال صرف ان لوگوں پہ نہیں پڑتا، سارے معاشرے پہ پڑتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان درسوں کی، ان تقریروں کی، ان وعظوں کی کوئی اہمیت نہیں، یہ پڑھو رب کا قرآن۔ رب فرماتا ہے کہ اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو ساری قوم وبال میں آ جائے گی۔ یہ تو فرض کفایہ ادا ہوتا ہے، بڑے سارے لوگوں کی طرف سے یہ معاملہ، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک واضح آیات میں یہ حکم ہے،
لوگ کہتے ہیں جی اتنا سال ہو گئے درس دیتے پھر لوگ بدلے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا ہمارے ذمہ اذان پڑھنا ہے، بندوق لے کے لوگوں کو لانا نہیں۔ ہم اذان دیتے رہیں گے، پھر جسے اللہ توفیق دے گا وہ انشاءاللہ نماز بھی پڑھ ہی لے گا۔ مؤذن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اذان پڑھے، اس کی یہ ڈیوٹی نہیں کہ بندوق لے کے جائے اور لوگوں کو گھروں سے نکال کے لائے۔ آیت نمبر 26 میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی بے بسی اور بعد میں اللہ کی مدد سے مضبوط ہونے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا بیان ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے خیانت، یہ آیت نمبر 27 ہے۔ اور فرمایا اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو اگرچہ تم جانتے ہو اللہ رسول سے خیانت کیا ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے جس نے فرض چھوڑے اس نے اللہ سے خیانت کی، اور جس نے سنت کو چھوڑا اس نے نبی پاک سے خیانت کی۔ اللہ تعالیٰ فرض ادا کرنے کی بھی توفیق دے اور مصطفیٰ کی سنت کا پیار بھی عطا فرمائے۔ آیت نمبر 30 میں ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے اپنی پارلیمنٹ میں، دار الندوہ جو ان کی پارلیمنٹ تھی جس میں وہ بیٹھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں بیٹھ کے جو مشاورت کی تھی اس کے احوال اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب کافر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کریں یا جلا وطن کریں۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اپنی سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں جی وہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، میں نے کہا چھوڑ، تو رب کی مدد حاصل کر، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 32 سے 35 میں فرمایا کفار مکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس یہ قرآن حق ہے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ یہ وہ کہا کرتے تھے، مگر اللہ نے فرمایا کیا محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ حد ہو گئی، جب تک آپ موجود ہیں اللہ عذاب۔ اور ایک جملہ اور سن لیں، میرا تو ایمان ہے کہ جب تک گنبد خضرا موجود ہے، جب تک گنبد خضرا موجود، اس دھرتی پہ عذاب۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر حائل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر یہ زمین پہ مدینہ ہے۔ اسی لیے تو ہر جگہ سبزہ اگتا ہے، ورنہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ تو جل کے مرنے والے ہیں۔ تو فرمایا محبوب جب تک آپ موجود ہیں اللہ عذاب۔ او سجنوں ذرا آنکھیں کھول کے سننا، اگر حضور موجود ہوں، اگر حضور موجود ہوں تو رب کافر کو عذاب نہیں دیتا تو محمد عربی کے غلاموں کو کیوں عذاب دے گا؟ جب ان کے دشمنوں کو عذاب نہیں دیتا ان کے ہوتے ہوئے۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک نے پوچھ لیا تھا یا رسول اللہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ موٹی بات ہی کر دی، ترمذی میں موجود ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ چل نماز روزہ سیدھا کر، مجھے ڈھونڈ کے کیا کرے گا؟ حضور کہاں تلاش کروں؟ فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا، امتیوں کو میں جام پلا رہا ہوں گا۔ حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی، فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، اعمال تول رہے ہوں گے میں دعائیں کر رہا ہوں گا۔ حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی، فرمایا پل صراط پہ آ جانا، امت گزر رہی ہوگی میں دعائیں کر رہا ہوں گا۔ اور بریلی کے امام کہنے لگے پھر ہمیں کیا پریشانی ہے پل سے گزرنے کی؟ فرمانے لگے رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا بیت اللہ کے پاس مشرکوں کی نماز آخر ہے کیا؟ سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی صورت میں تھی۔ اور آگے چل کے مقصد جہاد بیان فرمایا اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور فرمایا اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے خرچ کرنے والوں کا ہاتھ، جو لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے، فرمایا ان کے ہاتھ حسرت کے سوا، پچھتاوے کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے، خود خرچ کرتے نہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ اور فرمایا جہاد کرتے رہو جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ آ جائے۔ لفظ جہاد سے بڑی دقت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو،
اور ہمارے حکمرانوں نے تو قسم اٹھا لیا کہ یہ لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا، حالانکہ قرآن کی 20 آیات ہیں جن میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ جہاد کا معنی کیا ہے کہ دنیا سے ظلم کو، جبر کو، کفر کو ختم کیا جائے اور رسول کریم کے امن والا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرا دیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔